اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 اور 68 پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، اور اس جب قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ واسطے اپنی قوم کے، واسطے قومِهِ اپنی قوم کے، موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم کرتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو پکڑتا ہے ہم کو ہزوا مذاق، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ ساتھ اللہ کے، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکونا یہ کہ ہوں میں، ان یہ کہ اکونا میں ہوں، من الجاہلین جاہلوں سے۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ ابھی جو تھے وادی تیہ میں تھے، صحرائے تیہ میں تھے، اور ان میں ایک آدمی مارا گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، یعنی اس کو کس نے قتل کیا تھا بنی اسرائیل میں اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، واللہ عالم، بس اتنا ہے بہرکیف کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قاتل کا پتہ کرنا ہے اور اس کو ہم کس طرح اس کا پتہ کرائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، ان سے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ کیسے؟ کیونکہ یہ بچھڑے کی محبت میں مبتلا تھے، فرعونیوں کے ساتھ مصر میں رہ کے گائے کی یہ پوجا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی بھی آج ہندو جو ہے مذہب وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، اور کئی لوگ تو اس کے یعنی پیشاب وغیرہ گوبر وغیرہ سے بھی اس کو تبرک سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی گائے کے پجاری تھے، اور ان کے لیے گائے کو ذبح کرنا ایک بہت بڑا المیہ تھا، اور اس کے تبھی یہ لوگ ہیلے بہانے کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں جو ہے وہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی شعائر اللہ نہیں تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے کہا کہ آپ ان سے کہو بنی اسرائیل سے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور اس کا پھر کچھ حصہ وہ کیا کرنا ہے، مرے ہوئے بندے کے جسم کے ساتھ لگانا ہے، اور پھر وہ کیا ہوگا، مرا ہوا انسان اٹھے گا اور اٹھ کر کیا کرے گا، خود اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور آ کے اس کے اوپر اپنے یعنی سب نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں قاتل نہیں، میں قاتل نہیں۔ جب ساری کی ساری بنی اسرائیل قوم جو تھی انہوں نے اپنے قتل سے ہاتھ کھینچ لیے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ انسان جس نے قتل کیا تھا وہ بھی اپنا ہاتھ صاف کر کے اوپر چلا گیا، اور اس نے بھی اقرار نہیں کیا، نہ اپنے گناہ کو اس نے یعنی اقرار کیا گناہ کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، اس گائے کے جسم کا ایک حصہ لے کر اس انسان جو مر چکا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، اور وہ بندہ اٹھے گا اور اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، یعنی انہوں نے اس چیز کو مذاق سمجھا کہ ہم گائے ذبح کریں گے، گائے کی تو یہ پوجا کرتے تھے،
ابھی حال ہی میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو صحرائے تی میں ہی تھے ابھی یہ لوگ، کیونکہ ادھر ہی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے، لہٰذا صحرائے تی میں ہی مختلف قسم یعنی 12 قبیلے تھے اور 12 ہی قبیلے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے، اور ان 12 قبیلوں میں کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو کوئی بھی انسان مان نہیں رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھی ان کے اوپر یہ ایک یعنی شریعت نافذ کی کہ اس طرح کرو اور پھر تمہیں قاتل کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، کیا تو موسیٰ ہم سے مذاق کرتا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ ہوں میں جاہلوں میں سے، کہ مذاق کرنا، شریعت کے ساتھ کھیلنا اور شریعت کی باتوں کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ جاہلوں کا کام ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا اور شریعت کو نہ ماننے کی غرض سے اس کو مذاق میں اڑا دینا، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ کہا کہ میں جاہل تو نہیں نا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو تو لہٰذا کرو تم، اور میں جاہل تو نہیں نا، میں ناسمجھ تو نہیں، میں یعنی جاہلیت میں تو ڈوبا ہوا نہیں نا کہ میں تمہیں خود بخود اپنے پاس سے یہ کہہ دوں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کے ساتھ ہیلا سازیاں کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہا انہوں نے دعا کر لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے لنا واسطے ہمارے، ماں ہیا وہ کیسی ہو، ماں کیسی ہو، ہیا وہ گائے کیسی ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو تحقیق وہ، یقولو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا تحقیق وہ، باقراتن گائے، لا فارزن نہ بوڑھا ہو، ولا بکرن اور نہ بچہ ہو، اوان جوان ہو، بین ذالکا درمیان اس کے، نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو، درمیانی عمر کا ہو، درمیان اس کے یعنی درمیانی عمر میں ہو، بین ذالکا درمیان اس کے، ففعلوا پس کر ڈالو ما تؤمرون جو تم حکم کیے جاتے ہو، کر بھی ڈالو نا جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ تو انہیں صبر نہیں آ رہا تھا، وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ہو، کیسا ہو وہ گائے، کیسی گائے ہو جس کو ہم وہ ذبح کریں، تھوڑا سی ہمارے سامنے نا وضاحت کی جائے، اپنے رب سے دعا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب کائنات سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتے تھے اور سن کر ان کو جواب بھی دیتے تھے۔ یہ بہت کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے اور پھر ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے۔ تو آپ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار سوال کرنے سے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ بار بار انہیں کہتے تھے اپنے رب سے پوچھو وہ کیسے ہو، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، کیا کریں، کس قسم کی گائیں لائیں، دنیا میں تو بہت سی گائیں ہیں، تو ہم کیسی گائیں لائیں جو ہم ذبح کریں، انہیں کوئی خاص قسم کی گائیں ہوگی، کوئی نشانی بتاؤ ہمیں۔ انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے وہ کیا ہو، کیسی گائیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، درمیانی عمر کی وہ گائے ہو۔ تو کیا کرو، کر بھی ڈالو نا، بار بار سوال نہ کرو، ففعلوا پس کر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی زیادہ سوالات سے، شریعت کے معاملے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی فرضیت کے بارے میں صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے، تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے اپنے روح کو دوسری طرف موڑ لیا، پھر اس طرف آ کے پھر اس آدمی نے کہا کہ کیا اللہ کے پیغمبر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے پھر اس طرف منہ کر لیا اور پھر اس نے سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں نا ہاں تو پھر ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے مشکل بن جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے سوال کرنا اور شریعت کو اپنے اوپر سخت کر لینا، یہ کوئی یعنی عقل مندی کی بات نہیں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ تم گائے ذبح کرو، تو کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بات کی کھال ادھیڑنا شروع کر دی اور کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں کیسی ہو۔ اللہ نے بھی پھر ان کے اوپر مشکل ڈال دی، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، درمیانی عمر کی وہ ہو، اور کیا ہو کہ یعنی ڈھونڈو پھر ایسی گائیں نا۔
فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں حکم ہے فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ میں، کہ ہمیں بھی اللہ رب کائنات جو آرڈر دیں ہمیں بغیر چوں چرا کیے اس آرڈر کو ماننا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس میں ہیلا سازیاں شروع کر دیں، کیسے کریں کیسے نہ کریں، کیسے کیا ہوگا، کس قسم کا ہو، یعنی بغیر وجہ کہ اپنے اوپر شریعت کو مشکل نہ کر لیں۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بغیر اپنی عقل استعمال کیے ہوئے ہم اس کو کاٹ ڈالیں، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیں اور اللہ کے احکامات ہم اپنے اوپر مشکل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے اوپر دین کو مشکل کر لیا، اللہ کے احکامات کو مشکل کر لیا، زیادہ سوالات جو ہیں وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے پھر وہ کام انسان کے لیے مشکل بنا دیتی ہیں۔ جیسے ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے آگے ان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتے ہیں، بار بار پھر وہ گائے کے بارے میں ان کے اوپر پیچیدگیاں آتی جاتی ہیں، تو یہ جو ہے عقل مندی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی میں جاہل تو نہیں نا، میں جاہل ہوں جیسے کام کیوں کروں گا، اللہ نے حکم دیا ہے تم گائے ذبح کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بتاؤ، ہمیں تو بڑی اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ گائیں کیسی ہو۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی وضاحت کی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کاٹ ڈالو گائے کو ذبح، لیکن وہ پھر آگے مزید سوال کرتے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اس طرح کہ مزید زیادہ سوالات کرنے سے شریعت مشکل ہو جاتی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ شریعت کے یعنی معاملے میں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اپنی عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔